نحمده ونصلی علی سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر کسی کی اولاد نہ ہو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو، علاج کر کر کے تھک چکے ہوں، تو آج ان لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں، جس کو رمضان المبارک میں کرنے سے اسے اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوستوں، اگر آپ نے وظائف اور روحانی علاج بھی بہت زیادہ کیے ہیں تو پریشانی اور مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ یہ قرآنی وظیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں دل جمعی کے ساتھ کریں، پورے یقین کامل کے ساتھ کریں۔ یہ انتہائی مجرب، طاقتور اور تمام وظیفوں کا سردار بھی ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اولاد کے حوالے سے آپ یہ عمل لازمی کریں۔ ضرور نہیں ہے کہ آپ رمضان کے شروع میں یہ عمل کریں، آپ کو جب بھی یہ ویڈیو ملے، جب بھی آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چلے، آپ اسی دن سے اس وظیفے کو کرنا سٹارٹ کر دیں، چاہے کتنے بھی روزے ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ عمل پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں لازمی کرنا ہے اور آخری رمضان تک کرنا ہے۔ چاہے آپ یہ عمل پہلے عشرے، دوسرے عشرے یا تیسرے عشرے سے شروع کریں، تو آخری رمضان تک آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری ضرور عطا فرمائیں گے، اور بہت جلد اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا سکھ ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی اور خود بھی وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل پڑا ہے۔ پوچھا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی طرف سے۔ سوچا کہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم کا پھل بھیجا تو اس قادر مطلق کے لیے کیا ناممکن ہے۔ فوراً دعا کی، میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی، وہ ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر انہیں بیٹی کی بشارت دی۔ فرشتے نے آ کر پیغام دیا، اللہ تمہیں یحییٰ نام کے بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ بشارت سن کر عرض کیا، مالک میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ بڑھاپے نے تو مجھ کو لے ڈالا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہے سو کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں، میرے اللہ کی سوا کوئی وارث یا سلبی اولاد نہیں، تو یہ دعا کی، اے میرے مالک مجھ کو دنیا میں اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو بھلا چنگا کر دیا۔ اس کا بانجھ پن جاتا رہا یا ان کے اخلاق اچھے ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں اور ان کے پس منظر کو پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے کس کس عمر اور کن کن طبی حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دربار سے خالی دامن نہیں لوٹایا۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو کرنے کے بعد کسی قسم کی بھی اولاد میں بندش ہے یا رکاوٹ ہے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان مبارک کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی تراویحوں کے بعد، روزانہ 300 مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اگر آپ تراویح کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ مغرب کے بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو 300 مرتبہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک پڑھیں۔ ان آیت کا ترجمہ ہے، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا،
تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان آیات کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ منزل بھی صبح شام یا ایک ٹائم پڑھیں جب بھی آپ کو وقت ملے۔ منزل کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی تعویذات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگ لیا کریں تو بہت بہتر ہے۔ اے ہمارے مالک، ہم کو ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جن کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہم کو پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ آج اولاد کے ہر خواہش مند مسلمان مرد و عورت کو یہ دعائیں یاد کر کے انہی کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اولاد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اسی کی صفت ہے اور وہی دیتا ہے۔ مزاروں، درباروں یا پیروں فقیروں، باباؤں اور سرکاروں سے اولاد طلب کرنا اللہ کی جناب میں گستاخی اور شرک ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور اس مقدس مہینے میں جب آپ صبح و شام یہ قرآنی عمل کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو رمضان مبارک کے مہینے میں اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہذا پاکیزہ کردار والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے۔ ان کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقے جارے کی شکل میں ملتا ہے۔ اولاد انسان کے دل کا سرور ہوتی ہے۔ ہر مومن و مسلمان نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یہ میری رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اپنے اولاد کو خوشحال زندگی اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک اہم ذریعہ ہماری صالحت اور نیک بختی ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے خود بھی نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائیے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں لگائیے تاکہ آپ کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہو۔ پیارے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ پہلے یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ پیارے دوستوں، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ پاک انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں انسان جس پل سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں وہ اپنے جسم کے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے لو لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اتنی پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا کو پوری کر دیتا ہے، اور اسی طرح اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ بھی ان اوقات میں انسان کی دعا نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں رمضان مبارک کی ایک سال اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ نوازا ہے۔ اس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کیجیے کہ رمضان مبارک میں ہر لمحہ
اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔